جن زادے کی آدم زادی سے بے لوث محبت کی داستاں۔ وہ جب ہوش میں آئی تو گھر کے تقریباً سبھی افراد اس کے کمرے میں جمع تھے، منہ لٹکائے پریشان سے۔ ہانیہ قدر حیران ہوئی یوں سب کی یہاں موجودگی پر، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ایک دم دائیں ہاتھ میں شدید درد کا احساس جاگا۔ کراہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں بینڈیج کی گئی تھی۔ ناسمجھی سے ہاتھ کو چند پل تکنے کے بعد اس نے الجھ کر اپنی ٹانگوں کی طرف بیٹھی مہرالنساء کی جانب دیکھا۔ اس کے کراہنے کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، یوں جیسے ان سب کے وجود میں جان آ گئی ہو۔ ہانیہ میری بچی، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ سب سے پہلے مہرالنساء ہی تڑپ کر اس کی جانب آئی، ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام کر سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، لیکن آپ سب یہاں سب خیریت ہے نا؟ اور یہ میرے ہاتھ پر کیا ہوا؟ بینڈیج کیوں کی گئی ہے میرے ہاتھ پر؟ وہ الجھے سے انداز میں سب کو دیکھتی پریشانی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہاں موجود سب افراد کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ سب تو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ ہانیہ کے ہوش میں آنے پر اس سے اس کی حرکت کی وجہ پوچھیں گے کہ کیوں خود کو زخمی کر رہی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ خود بے خبری کے عالم میں ان سے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہانیہ بیٹا، بس معمولی سی چوٹ لگ گئی تھی تمہیں، اور کوئی بات نہیں۔ تم بتاؤ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ کمزوری تو نہیں فیل ہو رہی نا؟ دادا جی ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے اس کے بستر تک آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ساتھ ہی باقی سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں دادا جی، وہ نقاہت محسوس کر رہی تھی لیکن انہیں بتا کر پریشان کرنا نامناسب سمجھا۔ البتہ یہ بات وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اگر اسے چوٹ لگی تھی ہاتھ پر تو اسے یاد کیوں نہیں یہ بات، اور پھر اتنی معمولی سی چوٹ پر یوں سب گھر والوں کے چہرے پر 12 کیوں بجے تھے آخر؟ یقیناً کچھ تو تھا جو اسے چھپایا جا رہا تھا۔ رضا تم شفیق کے ساتھ جاؤ، شادی کے جو انتظامات رہ گئے ہیں وہ سب دیکھو۔ ہانیہ اب ٹھیک ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے بس۔ بشرا تم بھی جاؤ، مہمانوں کو دیکھ لو ذرا۔ مہرالنساء تم سوپ بنا کر لاؤ ہانیہ کے لیے۔ چلو چلو شاباش، سب اپنے اپنے کام کرو، وقت بہت کم ہے۔ نکاح تو سادگی سے کر لیا لیکن رخصتی بہت دھوم دھام سے کرنی ہے، ہمیں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے ہمارے بچوں کی شادی میں۔ دادا جی نے اپنے لہجے کو حشاش بشاش بنانے کی کوشش کرتے ہوئے سب کو ان کے کاموں کے لیے بھیج دیا۔ کمرے میں صرف حسن، محسن اور دادا جی رہ گئے تھے۔ حسن بیٹا تم بھی آرام کر لو، کل سے تیاریوں میں لگے تھے، اوپر سے ہانیہ کے فکر، ان سب چیزوں نے تھکا دیا ہوگا تمہیں۔ جاؤ سو جاؤ جا کر۔ محسن جاؤ تم بھی۔ دادا جی کے کہنے پر محسن سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ حسن جھجکتا ہوا وہیں رکا رہا۔ وہ دادا جان، ہانی سے کچھ بات کرنی تھی اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ دادا جان کی سوالیہ نگاہوں سے گھبرا کر وہ بمشکل اپنی بات مکمل کر پایا۔ دادا جان کے چہرے پر مشفقانہ مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھلائی۔ میاں تمہاری منکوحہ ہے وہ، اس سے بات کرنے کے لیے ہماری اجازت کی ضرورت نہیں ہے اب، تمہیں کر لو بات لیکن جلدی آ جانا۔ اور ہاں ہانیہ، مہرالنساء سوپ لے کر آتی ہے تو اسے ختم کرنا ہے تمہیں، اور اس کے بعد صرف اور صرف آرام کرو گی، تم سمجھ گئی؟ دادا جان ہانیہ کو تنبیہ کرتے ویل چیئر گھسیٹتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی حسن نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو پزل سی بیٹھی تھی، صرف ایک نظر حسن پر ڈال کر وہ سر جھکا گئی تھی۔ حسن بغیر کوئی آہٹ کیے چلتا ہوا اس تک آیا، بیڈ کے ایک طرف ٹک کر بیٹھا، پھر ہانیہ کی پٹی میں بندھے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ سارا منظر ایک بار پھر نگاہوں میں لہرا گیا جس نے حسن کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو اب ہانی؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ہانیہ نے قدرے حیرت سے سر اٹھایا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو سب اس کے لیے اتنے قدر پریشان تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سی نقاہت محسوس ہو رہی ہے، یہ شاید سستی، پتہ نہیں کتنی دیر سوتی رہی ہوں میں، اور شاید میرے زیادہ سونے پر ہی تم سب پریشان ہو گئے تھے، ہے نا؟ اس نے کمرے کے بوجھل سے ماحول کو نارمل کرنا چاہا۔ حسن نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ عجیب بات تھی، وہ خود بھول چکی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ پر کس وحشت کے عالم میں اس نے پے در پہ وار کیے تھے، تو کوئی دوسرا اس سے کیا سوال کرتا، اس سب کی کیا وجہ پوچھتا۔ ہانیہ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتانا؟ حسن نے جھجک کر بات کا آغاز کیا۔ ہانیہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، پھر ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں کوئی ٹینشن ہے کیا، کوئی ذہنی پریشانی؟ دیکھو پلیز مجھ سے چھپانا مت کچھ بھی، یقین رکھو مجھ پر، تمہارا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر بھی ہوں اب، تمہارے مسائل اب میرے مسائل ہیں، تمہاری پریشانیاں میری پریشانیاں ہیں، جو اندر ہی اندر خود کو ختم مت کرو یار، شیئر کرو مجھ سے۔ وہ اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے
گویا ہوا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ حسن کی بات پر ہانیہ کے چہرے پر اضطراب کی جھلک دکھائی دی، چہرے پر تذبذب کے اثرات تھے، وہ جیسے وہ سمجھ نہ پا رہی ہو کہ حسن کے اس سوال کا کیا جواب دے۔ بولو ہانی، کیا وجہ ہے؟ آخر تم نے ہنسنا بولنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ورنہ تم تو اتنی زندہ دل لڑکی تھی، ہر پل باہر جانے کو تیار رہتی تھی، لیکن اب کتنی بار تم سے باہر جانے کو کہہ چکا ہوں اور تم ہر بار انکار کر دیتی ہو، دوسروں کے ساتھ مل کر بیٹھتی نہیں ہو، یہ گمسم سی اپنے ہی کمرے میں قید ہو کر کیوں رہ گئی ہو؟ کتنے دن ہو گئے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک ہلکی سی جھلک تک نہیں دیکھی کسی نے؟ وہ جیسے آج سب کچھ جان لینے کا تہیہ کر کے آیا تھا۔ ہانیہ کی اس حالت نے اسے بھی شدید پریشان کر رکھا تھا۔ ہانیہ نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا، پھر نگاہیں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی اس خاموشی پر ہانی، میں تم سے مخاطب ہوں یار، فار گاڈ سیک جواب دو مجھے، وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ اس کی اس خاموشی پر ہانیہ نے آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے اس کی جانب دیکھا، پھر جیسے ہمت جمع کرتے ہوئے اسے سب بتانے کی ٹھان لی۔ حسن، میں جس دن سے اس پرانی عمارت سے واپس آئی ہوں نا، یاد ہے جہاں سے تم لے کر آئے تھے مجھے لاسٹ ایگزام کے دن، اس دن سے بہت عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے میری۔ اس عمارت میں میرے ساتھ کیا ہوا یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس دن کے بعد بہت عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں مجھے، خود اپنی حالت پر پریشان ہو کر رہ گئی ہوں میں۔ بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتی ہوں کہ جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ ہی دیر بعد سب بھول جاتا ہے مجھے۔ میں نارمل لائف جینا چاہتی ہوں حسن، سب کے ساتھ ہنسنا کھیلنا چاہتی ہوں، مل جل کر رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ باہر جانا، لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں، ان خوبصورت لمحوں سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں، اپنے اس نئے بننے والے رشتے کا لطف اٹھانا چاہتی ہوں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر پا رہی، خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں میں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی قوت مجھے روک رہی ہے، مجھے سب سے الگ تھلگ کر کے رکھنا چاہتی ہے، مجھے کسی سحر میں جکڑ لیتی ہے وہ قوت کہ خود پر میرا بس نہیں چلتا۔ میں جانتی ہوں سب بہت پریشان ہے میرے لیے، لیکن میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، تمہیں پتہ ہے بہت عجیب اور خوفناک خواب آتے ہیں مجھے رات کو، یوں لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو، لیکن میں چاہ کر بھی چلا نہیں پاتی، پتہ نہیں یہ خواب ہوتا ہے یا حقیقت، لیکن ایسا کئی بار ہو چکا ہے میرے ساتھ، اور وہ خواب جاگنے کے بعد صرف چند لمحے یاد رہتے ہیں، اس کے بعد لاکھ کوشش کر لوں یاد کرنے کی، اپنی یادداشت ٹٹولنے کی، لیکن اس خواب سے متعلق کوئی بھی بات ذہن میں نہیں آتی۔ میں بہت ڈر جاتی ہوں حسن کہ کہیں تم لوگ یہ سب جاننے کے بعد مجھے پاگل نہ سمجھنے لگ جاؤ، کہیں مجھ سے کنارہ نہ کر لو، بس اسی لیے کچھ نہیں بتاتی کسی کو۔ وہ جیسے خود پر جبر کیے آج اپنے دل کی باتیں بتلا رہی تھی، جس نے حسن کی پریشانی کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ بہت دیر تک وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھتا رہا، ہانیہ سر جھکائے چہرے پر پھسلتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حسن گہری سانس لیتا سیدھا ہوا، تم ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے ہانیہ، یہ ڈائجسٹ ناولز کی کہانیوں کو تم نے سر پر سوار کر رکھا تھا، اب کوئی نتیجہ نکلنا تھا ان کا، بہرحال تم بے فکر ہو جاؤ، ان سب باتوں کو، ہر ڈر اور خوف کو ذہن سے نکال دو، ہماری آنے والی زندگی کے حوالے سے خوبصورت خواب دیکھو، باہر نکلو، شادی کی شاپنگ کرو، تمہارا دھیان بڑھ جائے گا تو حالت بھی بہتر ہو جائے گی، رات میں سوتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر کے سویا کرو، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھا کرو، برے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا، اور ہاں فی الحال اپنی اس حالت کا ذکر کسی اور سے مت کرنا، میری اماں تمہاری حالت دیکھ کر پہلے ہی ہمارے اس رشتے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں، تم جانتی ہو انہیں، یہ نہ ہو کہ شادی پر کوئی نیا ہی مسئلہ کھڑا کر دیں، شادی کے بعد میں خود تمہیں کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، میری محبت میں تمہیں ٹھیک ہونا ہی پڑے گا۔ وہ لہجے میں گہرے جذبات لیے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہانیہ شکر گزار نگاہوں سے اسے دیکھا، ورنہ وہ تو اسی ڈر سے اب تک خاموش تھی کہ کہیں حسن اسے چھوڑنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ چند لمحے سے رکھنے کے بعد حسن نے اپنے کوٹ کی جیب سے کچھ برآمد کیا، چھوٹی سی ڈبیا تھی، وہ کچھ دیر اسے ہاتھ میں لیے وہ تکتا رہا، جبکہ ہانیہ کی سوالیہ نگاہیں ڈبیا پر جمی تھیں۔ حسن نے ہانیہ کو دیکھا، پھر مسکرا دیا، میری پہلی محنت کی کمائی ہے تمہارے لیے، یہ گولڈ کی رنگ خریدی تھی، سوچا تھا نکاح کے بعد تمہیں منہ دکھائی کے طور پر یہ رنگ دوں گا، لیکن جب تمہارے کمرے میں آیا تو یہاں کی صورتحال کو دیکھ کر خود دنگ رہ گیا، خیر جو ہوا سو ہوا، کیا اب اجازت ہے؟ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، ہانیہ کا ہاتھ ابھی تک حسن کی گرفت میں تھا، ہانیہ نے جھیپتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، حسن نے اجازت ملتے ہی وہ نازک سی رنگ اس کی انگلی میں ڈال دی، یہ صرف نکاح کے بعد کی منہ دکھائی ہے، رخصتی کے وقت بھی منہ دکھائی ملے گی تمہیں، کہیں یہ سوچ سوچ کر رنگ کالا نہ کر لینا کہ منہ دکھائی میں فقط ایک رنگ ہی ملی ہے۔ حسن نے شرارتی لہجہ اختیار کیا، جس پر ہانیہ کھلکھلا کر ہنس دی، حسن کو لگا جیسے ٹھنڈے پانی کی فوار اس کے دل پر پڑی ہو، ہانیہ کے گالوں
میں پڑتے ڈمپل میں کہیں حسن کا دل الجھنے لگا تھا، نگاہیں بھی بے اختیار ہونے لگی تھیں۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی محسن کی آواز سنائی دی، حسن بھائی اماں بلا رہی ہیں آپ کو۔ حسن نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا، اچھا آ رہا ہوں، اونچی آواز میں بتایا۔ دروازے سے قدموں کی آہٹ دور جاتی سنائی دی۔ حسن ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا جو محبت بھری نظروں سے ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میں چلتا ہوں ہانی، تم ابھی آرام کرو، اور ہاں کوشش کرنا کہ زیادہ دیر اکیلی نہ رہو، مہمان وغیرہ آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو اور شادی کی تیاریوں میں بھرپور شرکت کرو، کیونکہ یہ دن دوبارہ نہیں آنے ہماری زندگی میں۔ اب کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں لینی، خوش رہا کرو۔ اگلے ہفتے مجھے میرے روم میں فریش اور خوش باش ہانی چاہیے، سمجھ گئی؟ پیار بھری دوست لہجے میں بھرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے بچوں کی سی معصومیت آنکھوں میں سموتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ گڈ گرل، چلو اب آرام کرو، میں ذرا اماں کی بات سن لوں۔ اس کے گال کو نرمی سے سہلا کر حسن اٹھ گیا، کوٹ جھٹک کر سیدھا کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ ہانیہ پھر سے حسن کی دی گئی رنگ کو دیکھے جا رہی تھی۔ حسن دروازے پر دستک دیتا اماں جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ بشرا بیگم جو جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، حسن کو سامنے دیکھ کر ان کے قدم تھمے۔ اماں آپ نے بلایا تھا؟ حسن نے ماں کے چہرے کو دیکھا جہاں پریشانی کے تاثرات تھے۔ ہاں حسن ادھر بیٹھ، تو اسے ضروری بات کرنی ہے۔ بشرا بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا، پھر اس کے مقابل خود بھی بیٹھ گئیں۔ وہ چونکہ پنجابی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے رضا صاحب سے بیاہنے کے بعد بھی ان کی اردو میں کہیں کہیں پنجابی کے الفاظ اور لہجے کی جھلک نظر آتی تھی۔ خیریت ہے اماں؟ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں، حسن نے تذبذب کے عالم میں ان سے پوچھا۔ ارے خیریت ہی تو نہیں ہے حسن، میں کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ پریشان ہوں پتر، تیرے مستقبل کے حوالے سے بہت ٹینشن میں ہوں۔ بشرا بیگم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے بات شروع کریں۔ حسن ان کے انداز پر ٹھٹکا، کیا مطلب ہے اماں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اگرچہ حسن کو اماں کے دماغ میں پکتی کھچڑی کی کچھ حد تک سنگن مل گئی تھی جس نے اسے شدید دکھ میں مبتلا کیا تھا، لیکن ابھی تک ماں نے کھل کر اس سے بات نہیں کی تھی۔ اس بارے میں حسن آج کچھ حد تک ان کی بات کا موضوع سمجھ گیا تھا۔ دیکھ پتر، جو کچھ میں تجھ سے آج کہنے والی ہوں نا، غور سے سننا اور میری بات کو غلط رنگ نہ لینا۔ بس یہ یقین رکھ کہ میں جو بھی کروں یا جو بھی کہوں گی سب تیری ہی بھلائی کے لیے ہوگا۔ ایک ماں کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہ سکتی۔ بشرا بیگم نے تمہید باندھنے کی کوشش کی۔ اماں آپ کو جو کہنا ہے صاف صاف کہیں، یوں پہیلیاں مت بجھوائیں۔ حسن اکتانے لگا تھا۔ اب اماں کے لہجے میں ہلکی سی کڑواہٹ نے بھی جھلک دکھلائی۔ حسن میں چاہتی ہوں کہ تو اس شادی سے انکار کر دے، وہ لڑکی تیرے قابل نہیں رہی، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا پتر، طلاق دے دے اسے۔ اور بشرا بیگم کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ حسن ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں، وہ طیش اور صدمے سے بھری آواز میں چلایا۔ شکر تھا کہ دروازہ بند تھا اس لیے باہر آواز نہیں گئی۔ بشرا بیگم تو ہکا بکا اس کا رد عمل دیکھتی رہ گئیں۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جسے وہ آپ لڑکی کہہ کر مخاطب کر رہی ہیں وہ بیوی ہے میری، ابھی کل ہی نکاح ہوا ہے اس سے میرا۔ وہ صدمے سے چور آواز میں گویا ہوا۔ بے تحاشا دکھ ہوا تھا اسے ماں کے منہ سے یہ بات سن کر۔ یہی تو میں تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں حسن کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ تیری عقل پر پتھر تو نہیں پڑ گیا حسن؟ تو سب کچھ سنوار سکتا ہے ابھی۔ اس کی حالت دیکھی ہے تو نے؟ وہ لڑکی جیسے خود اپنا ہوش نہیں، وہ اس گھر اور تجھے کیا خاک سنبھالے گی؟ دیکھا تھا کیسے اس نے خود کو یوں چھریاں مار مار کر زخمی کر لیا، کل کو تیرے ساتھ بھی ایسا کچھ ہی کر دے گی تو؟ عقل کے ناخن لے حسن، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، اور ایسی پاگل لڑکی سے میں تیری شادی ہرگز نہیں کروں گی، چاہے پورا خاندان ہی اس کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے مجھے۔ کل کو دوسروں کی باتیں نہیں سننی مجھے، کیا کہیں گے تیرے ننیال والے کہ اپنے اتنے خوبرو بیٹے کے لیے یہی بیمار اور پاگل لڑکی ملی تھی مجھے؟ اماں کے لہجے میں ہانیہ کے لیے زہر ہی زہر تھا۔ حسن دنگ رہ گیا تھا کہ کل تک جو اماں ہانیہ پر جان چھڑکتی تھی آج اس کے اتنے خلاف کیسے ہو گئی؟ بشرا بیگم کی باتوں پر حسن لب بھینچتے چند لمحے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ کل تک ہانیہ کے آگے پیچھے پھرنے والی بھی آپ ہی تھی اماں، اسے میری بیٹی کہتے منہ نہ تھکتا تھا آپ کا، تو وہ ساری محبت ایک دم کہاں جا سوئی ہے آج جو اتنا زہر اگل رہی ہیں آپ اس کے خلاف؟ حسن نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی اور طنزیہ انداز میں ان سے مخاطب ہوا۔ تب بات اور تھی حسن، تب وہ بالکل ٹھیک تھی اور تب میری بھی دلی خواہش تھی اسے بہو بنانا، لیکن آج وہ خود غرض لہجے میں کہہ رہی تھی جب حسن نے ان کی بات اچکی، لیکن آج اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ذرا سا مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ تو آپ کو اس میں 100 کیڑے نظر آنے لگے؟ خدا کا کچھ تو خوف کرے اماں، چچا جان اس کا علاج کروا رہے ہیں اور شادی کے بعد میں خود علاج کروا لوں گا اس کا، آج نہیں تو کل وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنی خود غرضی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ اچھے وقت میں تو سب ساتھ دیتے ہیں اماں، مخلص تو وہ ہوتے ہیں جو برے وقت میں بھی
آپ کے ساتھ رہیں اور میں ہانیہ کے ساتھ مخلص ہوں، مرتے دم تک اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ رشتہ صرف ہم دونوں کی ہی نہیں، پورے خاندان کی مرضی سے جڑا تھا۔ 4 سال ہم دونوں نے اس رشتے کے حوالے سے خوبصورت خواب سجائے ہیں، ہم سفر کے طور پر ایک دوسرے کو ہی دیکھا ہے۔ آپ ہم سے ہمارا خواب نہیں چھین سکتے، اس سے نکاح ہوا ہے میرا اور میں کسی قیمت پر اس نکاح کو ختم نہیں کروں گا۔ جو ڈیٹ فکس ہوئی ہے اسی ڈیٹ کو ہماری شادی بھی ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا ماں، اگر آپ نے دوبارہ ایسی کوئی بات کہی یا شادی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور اپنی ضد نہ چھوڑی تو سمجھ لیجئے گا کہ حسن آپ کے لیے مر گیا، کیونکہ ہانی کے بغیر جینے کا کوئی تصور ہی نہیں میرے پاس۔ آخر میں حسن کی آواز میں ہلکی سی نمی کی آمیزش تھی، جبکہ بشرا بیگم تو حیران پریشان اس کا چہرہ ہی دیکھتی جا رہی تھیں۔ انہیں لگا تھا کہ حسن فوراً ان کی بات مان جائے گا، نہ بھی مانے گا تو ڈرا دھمکا کر ضد کر کے اس سے منوا لیں گی، لیکن یہاں تو پانی سر سے گزر چکا تھا، وہ تو گویا پاگل ہو چکا تھا ہانیہ کے عشق میں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکے کا، کیا ملے گا اس سے شادی کر کے، مفت کی مصیبت سر ڈال لے گا بس۔ حسن کے جانے کے بعد وہ غصے میں بڑبڑا کر رہ گئیں، البتہ اس کے شدید رد عمل کے بعد ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کسی اور سے اس بات کا تذکرہ کر سکتی یا دوبارہ حسن سے ہی اس بارے میں کچھ کہہ سکتی۔ اب مصلحت یہی تھی کہ وہ خاموش ہی رہ جائے۔ گھر کی خواتین شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں مارکیٹ گئی تھیں، جبکہ تایا جی اور بابا ہال وغیرہ کی بکنگ کے سلسلے میں مصروف تھے۔ کچھ مہمان گھر میں موجود تھے۔ ہانیہ کچھ دیر باہر ان کے پاس بیٹھی رہی، لیکن شدید بوریت کا احساس ہو رہا تھا اسے۔ پچھلے 2 دن سے اس میں کافی چینج آیا تھا۔ باہر نکل کر بیٹھنے لگی تھی وہ سب کے ساتھ، حالت بھی قدرے بہتر تھی اس کی۔ کومل کے ساتھ ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا تھا، لیکن آج کومل بھی بازار جا چکی تھی اپنی ضرورت کی چند اشیاء کی خریداری کے لیے، اور وہ کومل کے بغیر خود کو اداس سا محسوس کر رہی تھی۔ ویسے تو وہ بھی شاپنگ کے لیے جا رہی تھی، لیکن آج چونکہ اسے پارلر جانا تھا اس لیے وہ گھر ہی رک گئی۔ محسن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی اسے پارلر ڈراپ کرنے کی، جبکہ حسن سے مکمل پردہ کروایا گیا تھا اس کا۔ وہ بہانے سے ان کے گھر آتا، لیکن کومل اور دوسری لڑکیاں ہر بار اس کی چوری پکڑ لیتی اور ہانیہ کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش دل میں دبائے اسے واپس لوٹنا پڑتا۔ ہانیہ بھی انجوائے کر رہی تھی اس سچویشن کو۔ حسن کا خیال آتے ہی اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ نے اپنا ڈیرا جمایا۔ پارلر کے لیے نکلنے میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ کچھ آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں آئی، ڈریسنگ کے سامنے جا کر اپنا دوپٹہ کندھوں سے اتار کر بیڈ پر پھینکا، بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے ہوئے ان پر برش پھیرنے لگی، ساتھ ہی ساتھ ہلکی سی آواز میں وہ کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔